ہم لوگوں کو بعض لوگ جو ہے مذاق میں 24 نمبر بولتے ہیں. جیسے کرناٹک میں بولتے ہیں صاحب وہ ہمارے جو بیدتی بھائی ہوتے ہیں ان کو لڈو بولتے لوگ, لڈو. تو وہ اہل حدیثوں کو بھی کچھ الٹا سیدھا نام دیتے ہیں. تو ایسی کہیں کہ اہل حدیث کو جو ہے وہابی کو 24 نمبر بولا جاتا ہے. کیوں؟ اس کا ایک نمبرنگ سسٹم آتا ہے. یہ جو 786 نکالتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, اور اللہ کے نبی کے نام کا نکالتے 92. تو کہیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے مکان پہ لکھا رہتا ہے 786/92, 786/92, 92. تو ایسے ہی وہابی کا جو لفظ ہے اس کی گنتی آتی ہے 24. تو بعض لوگ اہل حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں, بولتے ہیں یہ 24 نمبر ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ہاں ہم لوگ 24 نمبر والے ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم 24 نمبر. کون سے 24 نمبر والے ہیں؟ آئیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 والے 24 نمبر ہیں ہم لوگ. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. اللہ نے 8 چیزوں کا نام دیا. اے نبی آپ بتا دیجئے, اگر تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے ہو, اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو, اگر اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو, اگر اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو, اگر اپنے مال سے محبت کرتے ہو, اگر اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو, اگر اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہو, اگر اپنے گھر بار سے محبت کرتے ہو, تو اے ایمان والو کان کھول کر کے سن لو, احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری. تو اے ایمان والو اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت اللہ سے زیادہ ہو جائے, اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے, اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے, فتربصوا تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. پتہ یہ چلا کہ اولاد کی محبت اپنی جگہ ہے, بیوی کی محبت اپنی جگہ ہے, ماں باپ کی محبت اپنی جگہ ہے, مال کی محبت اپنی جگہ ہے, کاروبار کی محبت اپنی جگہ ہے, مگر سب سے بڑھ کے محبت کس چیز کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی, اس کے رسول کی, اور اللہ کی راہ میں جہاد کی. یہ 3 چیزیں ہم ایک مومن کی زندگی میں سب سے اوپر ہونی چاہیے. اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں, اس کے رسول سے زیادہ کسی سے محبت نہیں. اور رسول کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بڑھ کے نبی سے پیار نہیں کرو گے تب تک مومن نہیں ہو سکتے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس کے دل میں پیدا ہو جائیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا, ایمان کے ٹیسٹ کو, ایمان کے ذائقے کو, ایمان کی چاشنی کو کون پائے گا؟ جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی, اور اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کے ہو جائے. تو ہم یہ والے 24 نمبر ہے بھائی. ہمارا کہنا یہی ہے کہ پیروں سے, بزرگوں سے, اولیاء سے اور تمام نیک لوگوں سے محبت کرو, مگر رسول سے بڑھ کے نہیں. ابھی ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا, جو جمعیت علماء ہند کے بہت یعنی ایک بڑی تنظیم, ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, اور جمعیت علماء ہند کے جو ہے وہ ایک بہت بڑے پوسٹ پر ہیں. ان کا ایک ویڈیو آیا تھا کہ صاحب نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر دین پر چلنا ہے تو علماء دیوبند کی بات پہ چلو. علماء دیوبند نے جتنا لکھا اور جتنا کہا ہے اس سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. وہی دین ہے, وہی شریعت ہے. تو ہمیں تو مولانا الطاف حسین حالی کا شعر یاد آ گیا. مولانا الطاف حسین حالی نے کیا کہا تھا؟ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. وہی بات ہے میرے بھائی. آپ نے اپنے علماء کو اتنی بڑی اتھارٹی دے دی کہ صاحب انہوں نے جو لکھ دیا, جو بول دیا, وہی پتھر کی لکیر ہے, وہی دین ہے, وہی شریعت ہے, وہی اسلام ہے. ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. ہم تو وہ ہیں, ہمارے علماء کی کتابوں میں بھی اگر کسی نے کہا کہ یہ بات غلط ہے, ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ مانا کہ ہاں جو غلط ہے سو غلط ہے. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اپنے دور کے تمام بڑے بڑے باطل فرقوں سے انہوں نے مقابلہ کیا تھا, مگر انہوں نے جب قرآن کی تفسیر لکھی تھی, تفسیر ثنائی, اور قرآن کی تفسیر میں کہیں کہیں ان کے قلم نے لغزش,
ان کے قلم میں لغزش پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں کہیں کہیں انہوں نے جو سلف کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اس سے ہٹ کے کچھ باتیں لکھ دی، تو اسی دور کے بڑے بڑے علماء نے فوراً اس پر اعتراض کیا کہ نہیں صاحب، آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت خدمت کیا اپنے اسلام کی، مگر آپ کو اپنی یہ تحریر واپس لینی پڑے گی۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کو اپنی تحریر واپس لینی پڑی اور اپنی بات سے رجوع کرنا پڑا۔ یہ گٹس اگر کسی میں ہے تو اہل حدیث میں میرے بھائی، یہ طاقت اگر کسی میں تو اہل حدیث میں۔ اہل حدیث نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے علماء کی آپ اندھی تقلید کرو اور ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں کی ہر بات مانو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اکابر پرستی اور علماء پرستی نے امت کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، اور قرآن کی یہ آیت ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑھ کے اگر کوئی چیز ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔